بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ سوشل نیٹ ورک کی سائٹس آپ کو اپنی خدمات مفت میں کیوں دیتی ہیں؟ آپ سے یہ سوال میں نہیں پوچھ رہا، بلکہ پوچھنے والے کا نام ڈاکٹر عمر عبدالکافی ہے، جو کہ 66 سالہ مشہور و معروف مصری عالم دین اور مبلغ اسلام ہیں۔ پوری دنیا میں عام طور پر اور عرب دنیا میں خاص طور پر اپنی آپ ایک پہچان رکھتے ہیں۔ قرآنی معجزات پر بیان تو خیر آپ کی شناخت ہے ہی، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف اور کئی ٹی وی پروگرام آپ ہی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آپ اپنے مندرجہ بالا سوالات کا جواب یوں دیتے ہیں: جب آپ کو کسی سامان کی قیمت نہ دینا پڑے تو جان لیجئے گا کہ سامان وہ نہیں جو آپ کو مل رہا ہے، بلکہ سامان آپ ہیں جسے خریدا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو سمجھیے، توجہ دیجیے اور ذرا خوب غور کیجیے۔ مثلا موبائل ٹیلی فون اس دنیا میں اٹھائی جانے والی ایک ہلکی ترین چیز ہو سکتی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہ اٹھائی جانے والی سب سے بھاری اور سخت چیز ہو۔ بس کچھ اور نہ کیجیے، صرف اس کا استعمال کی اپنے لیے اچھا شروع کرنا کر دیجیے۔ گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور اسی قبیل کے دیگر پروگرام ایسے گہرے سمندر ہیں جن میں بڑے بڑے قداور لوگوں کے اخلاق گر کر ڈوب جاتے ہیں اور ڈوب گئے ہیں، اور جن کے اخلاق ڈوبے وہ صرف نوجوان ہی نہیں، کچھ اچھی خاصی عمروں والے بھی تھے۔ اس سمندر کی موجیں لوگوں کی زندگی سے حیا کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں۔ اس سمندر میں بہت سی مخلوق ہلاک ہوئی ہے۔ اگر تجھے اس ہلاکت سے بچنا ہے تو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ ان چیزوں کے درمیان میں شہد کی مکھی کی طرح رہنا ہوگا۔ اگر رکنا تو اچھے صفات پر، جن سے پہلے تجھے فائدہ ملے اور بعد میں تیرے توسط سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ ان چیزوں میں مکھی کی طرح نہ بن کے رہنا جو ہر اچھی اور بری چیز پر ٹھہرتی جاتی ہے۔ ایک جگہ کی بیماریاں دوسری جگہ ایسے لے جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انٹرنیٹ بہت بڑا بازار ہے، یہاں کوئی بھی اپنا سامان مفت بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ ہر کوئی اپنے مال کے بدلے میں آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو اپنے مال کے بدلے میں آپ کا اخلاق خراب کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے مال کے بدلے میں آپ کے دل میں شک و شبہ کا بیج ڈالنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کچھ بھی خریدنے سے پہلے پڑتال کر لیجئے گا کہ بدلے میں آپ سے کیا مانگا یا کیا لیا جا رہا ہے۔ خبردار، نامعلوم لنک کھولنے میں بھی احتیاط کیجیے، کیونکہ ان میں کچھ ہی خیر ہوتے ہیں، زیادہ تر شر، بربادی اور تباہی ہی کا کام کرتے ہیں۔ خبردار، جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے سے باز رہنا، غلط چیزوں کی کاپی پیسٹ سے دور رہنا، جان لینا کہ یہ والی تجارت نیکی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے۔ نیٹ سے سامان پرکھ کر لینا کہ جسے آگے پھیلانے جا رہے ہو وہ کسی قبیل کی ہے، کیونکہ لینے والا وہ چیز اب آپ کے نام اور پہچان سے خریدے گا۔ کہیں تبصرہ یا کمنٹ پیش کرنے سے قبل دیکھ لینا کہ معاملہ اللہ کی ناراضگی والا تو نہیں ہے۔ جو کچھ کھلی آنکھ سے نظر آ رہا ہو اس پر کسی دوستی اور تعلق کی وجہ سے پردہ پوشی نہ کرنا، اور نہ ہی کسی کی شخصیت کا تصور اس کی تحریروں کے مطابق باندھ لینا، کیونکہ لوگ اپنے چہروں پر پردہ چڑھا کر رکھتے ہیں، تصویریں ایڈٹ کر کے پیش کرتے ہیں، باتیں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں، اخلاق کو مٹھاس میں گھول کر دکھاتے ہیں، جھوٹ پر سچ کی ملمہ کاری کرتے ہیں، رواداری اور اخلاقیات کا چورن ڈالتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے عالم دین دکھائی دیتے ہیں جن سے دین بھی برات مانگتا ہے۔ ان میں کئی ایسے خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بدصورتی بھی پناہ مانگتی ہے۔ ان میں کئی ایسے بہادر دکھائی دیتے ہیں جن سے بزدل بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بس کچھ ایسے جن پر اللہ کا خاص کرم ہو، جو اپنے نام کی جگہ مستعار نام استعمال کرے، اسے سے بھی بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ انہیں تو
اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ کسی ایسے پر یقین نہ کرنا جو اپنے آپ پر یقین نہ کر رہا ہو۔ خبردار، اپنا نام بدل کر ایسا کوئی کام نہ کرنا جو تو اپنے اصلی نام سے کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ کی خبر اچھی طرح رکھتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے کو ایذا رسانی کے در پہ نہ ہونا جس نے تجھے ایذا پہنچائی ہے۔ وہ اپنی شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے اور تو اپنی شخصیت کی، اور تو اپنے اخلاق کے مطابق چل، نہ کہ اس کے اخلاق کے مطابق۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ ادھر تو لکھتا ہے اور ادھر تیرے فرشتے لکھتے ہیں، اور تم دونوں کے اوپر اللہ ہے جو سب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ تیری طرف سے ڈراتی ہے وہ انٹرنیٹ کے سمندر میں حرام کا دیکھنا، فسق و فجور کا مشاہدہ کرنا اور راہ راست سے انحراف کرتی چیزوں میں پڑ جانا ہے۔ اگر تجھے لگے تو غلط نہیں کر رہا تو پھر خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی استفادہ دے، اور اگر تجھے لگے کہ تو غلط کر رہا ہے تو پھر اس سے دور بھاگ۔ بالکل ایسی مثال کہ جیسے کوئی خونخوار جانور کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیو کہ تو انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، نہ کہ انٹرنیٹ تجھے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دیے رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔